أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کی بداعمالیوں کا تذکرہ چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے احسانات بھی یاد دلاتے رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک واقعہ جو بھتیجوں نے چچا کو قتل کر دیا تھا مال لینے کے لیے، وراثت کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرنی ہے، ایسی ایسی گائے ہونی چاہیے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوبارہ جو ہے پھر ابھی پورا نہیں ہوا تھا، ہم نے ویسے تو پہلے بتا دیے، اس کے الفاظ ابھی باقی ہیں کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک نفس کو، ایک جان کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے کہ اس نے قتل کیا ہے، اس نے قتل کیا ہے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے ہیں اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو، یعنی تم قتل کو چھپا رہے تھے، کسی اور کے ذمے ڈال رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ قاتل کو ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، بس ہم نے کہا کہ اس کا کچھ حصہ اس میت کے ساتھ لگاؤ، یعنی گائے کو ذبح کر کے۔ پھر یہ ہے کیا لگایا گیا اس کے ساتھ، بعض کہتے ہیں کہ زبان گائے کی لگائی گئی، بعض کہتے ہیں کہ دم کی ہڈی لگائی گئی، بعض کہتے ہیں کہ دل لگایا گیا، بعض کہتے ہیں کہ جگر لگایا گیا۔ بہرحال کوئی ایک حصہ لگایا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ مردہ زندہ ہوا۔ زندہ ہونے کے بعد اس نے بتایا کہ فلاں فلاں نے مجھے قتل کیا ہے، اور اسی وقت وہ گرا اور دوبارہ مر گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو بغیر یہ گائے کو ذبح کرنے کے ہی مردہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، مردہ کھڑا ہو جاتا، اور کھڑا ہونے کے بعد جو ہے وہ نام بتا دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے، کام بھی آسان ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ گائے ذبح کروائی، پھر اس کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے اس کے ساتھ لگوایا، اور اس کے بعد دوبارہ وہ پھر زندہ ہوا، اور زندہ ہونے کے بعد اس نے نام بتایا۔ تو علماء نے ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب جاری کرتے ہیں، اسباب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس لیے اس کے زندہ ہونے کو بھی اسباب کے ساتھ جوڑ دیا کہ بھی آپ جو ہے وہ گائے ذبح کریں، اس کا گوشت لگائیں، پھر وہ زندہ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس گائے کے ذبح کرانے کے اندر ایک یتیم بچے کا اللہ تعالیٰ نے فائدہ کروانا تھا کہ یتیم کو نفع ہو، جس سے یہ گائے مہنگی خرید کر لائیں گے۔ اور تیسری یہ بات ہے کہ گائے کو وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ بچڑا بھی جو ہے اس کو پوجنا شروع کیا ہوا تھا، معبود بناتے تھے، سمجھتے تھے۔ تو جب اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو ذبح کریں گے، اپنے ہاتھ سے اس کا جو ہے خون بہائیں گے، تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ خدا نہیں ہے، خدا کو کون ذبح کر سکتے ہیں، یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتی، جو نفع نقصان کا مالک ہے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیز بھی ان کو جو ہے وہ بتانی تھی اور بٹھانی تھی ذہن کے اندر۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اصل میں جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے اس کو پورا کرنا چاہیے، بس کیا وجہ ہے، کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، یہ کیوں حکم دیا، اس کا فائدہ کیا ہے۔ سائنسی طور پر کچھ لوگ یہ حکموں کو جانچتے ہیں، پڑتالتے ہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جب بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، اپنی عقل کو پیچھے، اللہ کے حکم کو آگے رکھنا چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بس ان کو چاہیے تھا کہ جب حکم آ گیا، وقت کا پیغمبر کہہ رہا ہے، بس گائے ذبح کر دو، لیکن وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، اس کے ساتھ اس میں حیل و حجت کر رہے تھے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردہ کو، ویریکم آیاتہ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں۔ جیسے یہ مردہ زندہ ہو گیا ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو کیا کرے گا، زندہ کرے گا۔ لعلکم تعقلون، یہ تمہیں دکھایا تاکہ تم سمجھ رکھو۔
ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، آگے بھئی ان کی حالت، ان کے قلوب کا ذکر ہے کہ تمہارے دل جو ہیں اس کے بعد فہی کالحجارہ، یہ پتھر کی طرح ہو گئے ہیں، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ دل کی سختی بھئی حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکسر الکلام، کہ کثرت کے ساتھ باتیں نہ کیا کریں، بولا نہ کریں کثرت کے ساتھ، اور صرف اللہ کا ذکر کریں۔ اور فرمایا کہ جو آدمی زیادہ باتیں کرتا ہے، زیادہ بولتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کم بولنا چاہیے، کم باتیں کرنی چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کے سخت ہونے کی نشانیاں بتلائی ہیں، علامتیں بتائی ہیں، 4 علامتیں، 4 نشانیاں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ پہلی ہے جمود العین، آنکھوں کا جو ہے وہ سخت ہو جانا، یعنی آنکھوں سے اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت سے آنسو جاری نہ ہو۔ بعض لوگ دیکھیں ہیں کہ ان کے بالکل آنسو جاری نہیں ہوتے، نکلتے ہی نہیں ہیں، نہ کوئی دکھی واقعہ سن کر، نہ کوئی دکھی جو ہے وہ حالت دیکھ کر، ٹھیک ہے نا جی، نہ ہی کوئی آخرت کی جو ہے وہ قیامت کا منظر سن کر، ٹھیک ہے نا جی۔ جمود العین، آنکھیں جو ہے وہ سخت بند ہو جائیں، اس کا آنسو نہ جاری ہو۔ اور دوسری ہے قساوت قلب، دل کے اندر نرمی نہ رہے، سخت دل ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی، بھئی کسی کا احساس ہی نہ رہے، دوسرے لفظوں کے اندر یوں کہہ لیں۔ اور تیسرا ہے طول العمل، لمبی لمبی جو ہے امیدیں رکھنا، ٹھیک ہے نا جی، لمبے لمبے جو ہے وہ پروگرام، لمبے لمبے پروسیجر جس کو کہتے ہیں وہ بنانا۔ اور چوتھا ہے حرص علی الدنیا، دنیا کا حریص ہونا، ہر کام کے اندر ہر وقت دنیا ہی کے چکر میں پڑا رہے، ٹھیک ہے، دنیا کی جب آتی ہے نا، حرص علی الدنیا کا لفظ آتا ہے، اس کی یہ مراد نہیں ہوتی کہ ہم دنیا کمانا چھوڑ دیں، یہ پہلے بھی میں اکثر یہی بات کرتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے حرص علی الدنیا کا کہ دنیا کی خاطر ہم دین کے تقاضے کو چھوڑ دیں، دنیا کی خاطر ہم دین کو پیچھے ڈال دیں، دنیا کی خاطر ہم اگر کوئی مانگنے والا آ جائے، اگر کوئی اللہ کے راستے کے اندر جو ہے خرچ کرنے کی ضرورت پڑ جائے، تو اس وقت جو ہے ہمیں اپنی جیب کو دبائیں، اس وقت جو ہے پریشان ہو جائیں، دل اجازت نہ دے، تو یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے دل کی سختی ہے۔ تو یہ 4 علامتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، آنکھیں سخت ہو جائیں گی، اور دل کے اندر نرمی جاتی رہے گی، قساوت قلب، دل سخت ہو جائے گا، اور دوسرا طول العمل، لمبی لمبی امیدیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ حرص علی الدنیا، دنیا کا وہ کیا ہوگا، حریص ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے بعض تو وہ ہیں کہ اس سے نہریں جاری ہوتی ہیں، پانی نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں، اس سے پانی نکلتا ہے، پتھروں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، لما يَهْبِطُ، وہ گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ پتھروں کی تو یہ حالت ہے، اور جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہی نہ آئے، اللہ کا خوف ہی نہ آئے، تو یہ گویا کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کارنامے کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے۔ میں کہتا ہوں جو رات کے اندھیرے میں رضائی منہ کے اوپر لے کر اگر موبائل سے گندی چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اس کی بھی جو ہے وہ فرشتے ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کے بھی جو ہے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ اور جو رضائی کے اندر منہ دے کر اپنی انگلیوں کے اوپر یا جیب سے تسبیح نکال کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کہتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان سنا، وہ فرماتے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی ساری زندگی عیاشی میں گزارے اور ایک آدمی اللہ کے جو ہے وہ حکموں کو پورا کرے، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کرے، دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر برابر کر دیں، ایسے ممکن نہیں۔ اگر دونوں جنت کے اندر چلے بھی جائیں، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اس کا درجہ دوسرے سے زیادہ افضل اور زیادہ اعلیٰ ہوگا۔ تو اس لیے بھائی گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلوب کے اندر اپنی خشیت پیدا فرمائے،
اپنی اور اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے۔